شاید آپ نے یہ غور و فکر کیا ہو کہ بھئی آخر ان کا نکاح پڑھایا کس نے ہوگا, وہ کون مغز پھرا ہوگا, وہ کون پاگل ہوگا جس نے دو مردوں کا نکاح آپس میں کروایا ہے. اور ایک وہ مرد, مطلب اگر آپ اس پوائنٹ سے میں کہا تھا آئرنیز بہت ساری ہیں, تو اگر یہ جو برہان بھائی ہیں یہ تو خود عورت بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو جس کے ساتھ یہ شادی کر رہے ہیں وہ ایک غیر مسلم ہے, تو اگر آپ کو عورت بھی مانا جائے شریعت میں تو تب بھی آپ کی شادی ایک غیر مسلم سے بنتی نہیں ہے. تو ہر لحاظ سے یعنی یہ نکاح جائز ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, جس نے نکاح پڑھایا یہ ہے ایم پی وی کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے یو ایس اے میں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی مسلمس فار پروگریسو ویلیوز, یہ ایک آرگنائزیشن کا انسٹاگرام پہ پیج بھی ہے, اور کہتے ہیں گلوبل ہیومن رائٹس اینڈ سوشل جسٹس آرگنائزیشن ہیڈ کوارٹرڈ ان ایل اے, لاس اینجلس میں یہ بیسڈ ہے. اور یہ مستقل طور پر میں چاہوں گا کہ یہاں پہ ان کے وہ امیجز بھی دکھائیں, ایل جی بی ٹی کو فروغ دے رہے ہیں, نیو یارک پرائڈ ود ایم پی وی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ جی اچھا ایک ان کا پوسٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھیے گا, لکھتے ہیں کہ جی ابورشن بینس آر اگینسٹ مائی ریلیجن. سنیں ذرا, یعنی اسلام کہہ رہا ہے کہ ابورشن بینز آر اگینسٹ مائی ریلیجن, ناٹ ابورشن از ناٹ اگینسٹ مائی ریلیجن, ابورشن کو بین کرنا میرے ریلیجن کے خلاف ہے. تو یہ بیسکلی ایل جی بی ٹی کے پرو ہیں, یہ ابورشن کے خلاف, یعنی ابورشن کے پرو ہیں کہ ابورشن ہونا چاہیے. اس کے علاوہ انتہائی فیمنسٹ ویلیوز. پھر آگے لکھتے ہیں ایک اپلائی ٹوڈے فار اے پرپل چیک مارک, کہ جی آپ جو ہے نا وہ ایم پی وی آتھرائزڈ بندے ہیں یا کاؤنسلر ہیں یا نہیں ہیں. اس کے لیے کہتے ہیں اوپن ٹو کوئر افرمنگ مسلم تھراپسٹس, اور یہ وہاں پہ آپ کو 3 سال اپنے زیر نگرانی رکھیں گے تاکہ آپ کا پراپر دماغ خراب کریں, اور اس کے بعد پھر آپ کو وہ پلیس کر دیں گے ود پرپل چیک مارک آپ کو دے دیں گے, جو کہ آپ ٹھپا لگا کے کہیں پہ بھی جا کے آپ کہیں کہ جی آئی ایم ون آف دوز پروگریسو مسلمس, آئی ایم ناٹ دا نارمل ون, آئی ایم دا پروگریسو ون ہو بیسکلی انڈورسز ایل جی بی ٹی اینڈ انڈورسز دس ایکسٹریم فیمنسٹ آئیڈیالوجی اینڈ وہ سارا کچھ. تو ان کے بلکہ انہوں نے نا ایک پوری سیریز چلائی ہوئی ہے سیکشل ڈائیورسٹی اینڈ اسلام کے نام سے, پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 پارٹ 4, اٹر نانسنس, اور کوشش کی ہے کہ یعنی قرآن مجید کی آیات کی اپنی تعویل پیش کی جائے. وہی جو پرانا گھسا پٹا نیریٹو ہے کہ قوم لوط کو جو ہے نا عذاب اس لیے نہیں ملا تھا کہ وہ ہومو سیکشول تھے, اصل میں وہ ریپس تھے وغیرہ, جو کوئی بھی نہیں مانتا. کوئی بھی فقہا کو اٹھا کے دیکھ لیں, اسلامک آپ جتنی بھی یعنی جتنے بھی ہمارے مفسرین گزرے ہیں, جتنے بھی ہمارے علماء جو ہے نا گزرے ہیں, جتنے بھی اسکولز آف تھاٹ گزرے ہیں, کوئی بھی یہ بات نہیں مانتا. اب آپ جا کے جو ہے نا وہ سیریز نکال کے ہمارے ینگ نوجوانوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس قسم کی نانسنس تو کوئی بھی نہیں سننے. ابھی ان کی اپنی ویب سائٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے این اسلام فار دا 21st سینچری, جیسا کہ اسلام کو اپ گریڈیشن کی ضرورت پڑ گئی تھی آپ کی وجہ سے. تو یہ تو اصل میں دیکھیں, میں ایک پوائنٹ یہاں پہ ریز کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں, خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہیں, وہ ایک اسلام کی نا ایک بنیادی بات سمجھ جائیں. اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کے 2 بنیادی ایسپیکٹس ہوتے ہیں کسی بھی ایکٹ آف ورشپ کے. ایک اس ایکٹ آف ورشپ کا ظاہری ایسپیکٹ ہوتا ہے, ایک اس کا باطنی ایسپیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب ظاہری باطنی مثال کے طور پہ اب نماز ہے نا, نماز ہے تو نماز کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک باطنی پہلو ہے. ظاہری پہلو یہ ہے کہ آپ کہتے ہو اللہ اکبر, آپ ہاتھ باندھتے ہو, پھر آپ رکوع میں جاتے ہو, سجدے میں جاتے ہو, پھر آپ یعنی سلام پھیرتے ہو, یہ اس کا ظاہری ہے. باطنی ایسپیکٹ کیا ہے کہ جی آپ پڑھ کیا رہے تھے, خشوع کتنا تھا, وغیرہ وغیرہ, یہ چیزیں. تو ان میں سے نا یہ ادھر اور والی گیم نہیں ہے کہ آپ کو جی میں اندر سے تو پورا خشوع تھا لیکن ظاہری طور پہ میں چھلانگے مار رہا تھا تو یہ نماز ہوگی میری, اس طرح نماز نہیں ہوتی. میں قبلہ رخ نہیں تھا, کیا نماز ہوگی, اس طرح نماز نہیں ہوتی. تو پاک صاف جگہ نہیں تھی میں لیکن اندر سے خشوع پورا تھا, ایسے نماز نہیں ہوتی. تو نماز کے کچھ ظاہری ایسپیکٹس ہیں, ان کو بھی آپ نے کرنا ہے, اور کچھ باطنی ہیں وہ بھی ہونے چاہیے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون, تو برباد ہو جائے وہ نماز پڑھنے والے جو نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دکھاوے کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو ظاہری طور پہ نماز ہے, باطنی طور پہ نہیں ہے. لائک وائز یہ ہو سکتا ہے کہ باطنی طور پہ بڑی اچھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ظاہری طور پہ وہ نماز کے نہ وہ 4 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں, نہ آپ نے کچھ اور کیا, بس آپ اپنا ایک اچھل کود لگے ہوئے تھے. تو نماز اس طرح نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ دیکھ لو حج آپ کرنا چاہتے ہو, حج کا بھی ایک ظاہری ہے, آپ نے حج کرنا ہے, آپ نے طواف کعبہ کرنا ہے, آپ نے سعی کرنی ہے, آپ نے مزدلفہ جانا ہے, آپ نے عرفہ جانا ہے, یہ چیزیں کرنی. آپ یہاں پنڈی میں بیٹھ کے کہو جی میں حج ہو گیا جی میرا, اور اندر سے آپ کا جتنا خشوع ہو جائے, آپ کہیں جی نہیں اللہ خاص اللہ کے لیے کیا ہے میں نے لیکن گھر بیٹھ کے کیا, اس طرح بھائی جان حج ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا ایک ظاہری پہلو ہے وہ بھی کرنا ہے آپ نے, اور پھر ایک باطنی ہے کہ حج آپ کا کسی اور مقصد کے لیے نہ ہو. اسی طرح سے ہم نے ابھی جو ہے نا بڑی عید گزری قربانی کی, اب قربانی کا بھی ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک باطنی ہے. ظاہری پہلو یہ ہے کہ آپ نے قربان کوئی کرنا, جانور آپ لے کے آئیں گے, آپ نے یا تو اس میں حصہ ڈالا ہوگا یا آپ قربان کریں گے. تو جانور کی ظاہری قربانی بھی ہے اور باطنی ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے تھا. اب اگر اندر سے آپ کے دل میں شو آف ہے
اور آپ کہہ رہے ہو جی میں انسٹا پہ ذرا تصویریں ڈال دوں, یہ میرا بیل ہے, یہ میرا بکرا ہے, اور آپ کر رہے ہو تو میں بھی پھر اللہ تعالیٰ شاید یہ قربانی قبول نہ کرے, کیونکہ آپ کی نیت نہیں تھی نا. جو میں صرف اس کو وہ کر لوں سما کہ اب دیکھیں ہر چیز میں, ہر ایکٹ آف ورشپ میں ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے, ٹھیک ہے. ایک کو اگر آپ کرتے ہیں دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں تو اٹس اے پرابلم. چاہے آپ جانور قربان نہ کریں, آپ کہیں جی خالص اللہ کی رضا کے لیے واٹر کولر لگاؤں گا اس عید پہ, نہیں کر سکتے یار, یہ قربانی ہے ہی نہیں. قربانی کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بالکل اسی طرح سے نکاح جو ہے نا یہ بھی ایک ایکٹ آف ورشپ ہے. نکاح کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک باطنی پہلو ہے. اب آپ کہیں باطنی طور پہ نا مجھے انتہا کی محبت تھی اس شخص سے, اب وہ شخص چاہے مرد ہو, چاہے کوئی بندہ کہ جی مجھے اپنی اللہ معاف کرے نعوذ باللہ اپنی بہن سے محبت ہوگی ہے کسی کو, یا کسی جو نا بیٹے کو ماں سے محبت ہوگی اللہ معاف کرے, یا کسی جانور سے ہو گئی ہے, کہ خدا کے ساتھ محبت بڑی سچی تھی اور میں اپنا ریلیشن شپ حلال ہی کرنا چاہتا تھا, میری تو نیت نکاح کی تھی. بھائی ٹھیک ہے تمہاری نیت ہوگی اینڈ آئی مائٹ ریسپیکٹ یو کہ تمہاری جو نیت ہے, لیکن بات یہ تمہارے جو ظاہری تقاضے ہیں نا وہ بھی پورے ہونے چاہیے. سو نکاح ایسا نہیں ہے کنڈیشن لیس ہے, اس میں دو میلز کا ہو ہی نہیں سکتا نکاح. یعنی جتنے بھی ہم نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں وہ دونوں طریقے پورے ہوں گے تو وہ ایکٹ ہوگا. تو ابھی ہو یہ رہا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسلام یعنی کہے گا کہ جی لیکن میری فیلنگز بڑی ریئل تھی, لو از لو, یو سی میرا ایک ٹرو لو تھا. تو آپ کیا کہتے ہو کہ ہم نکاح سے ڈپرائیو رہیں, ہمیں میرج کا رائٹ نہیں ہونا چاہیے. تو بھائی میرج کا رائٹ اللہ بتائے گا, تم نہیں بتاؤ گے, اللہ بتائے گا کیا طریقہ ہے کیا نہیں ہے, اور وہی ہمیں فالو کرنا پڑے گا. تو اس لیے ریممبر آلویز کہ جو بھی ایکٹ آف ورشپ ہے صرف اس کا باطنی نہیں ہوتا کہ as long as you feel it in your heart it's okay, no it's not like that. ظاہری ایسپیکٹ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. وہ جو پگ ہے اگر ایک اس کو اگر آپ بسم اللہ واللہ اکبر کر کے ذبح کریں تو وہ حلال تو نہیں ہو جائے گا نا. بالکل so it's quite like that. بالکل یہ اس کے اندر دو بڑی بہت اہم باتیں آپ نے جس طرح یہ سمرائز کیا کہ ایک اس کا فزیکل ایسپیکٹ ہے اور ایک اس کا انٹینشنل اور باطنی ایسپیکٹ ہے. اس کے اندر ابھی کوئی بھی ایکٹ جب آپ دین میں کرتے ہیں نا تو اس کے لیے دو کنڈیشنز ہونا بہت ضروری ہیں. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی خالص فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اینڈ دا سیکنڈ کنڈیشن اٹ شوڈ بی ہاؤ اٹ از پرسکرائبڈ بائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. دیر از نو سنگل انسیڈنٹ جدھر ایسا کچھ ہوا ہو, اور یہ اینڈ کے ساتھ کنڈیشنز ہیں اور کے ساتھ نہیں ہیں, یہ دونوں ہونا ضروری ہیں. ایک تو یہ ایک بیسک رول ہے, آپ کچھ بھی دین میں کر رہے ہیں آپ کا وہ کام ایکٹ آف عبادت بن جائے گا اگر آپ کی انٹینشن اللہ کی رضا ہے اس میں, کوئی بھی کام ہو. دوسری چیز, ہمارے ایک ٹیچر ہیں شیخ ہیں, وہ یہ بات کہتے ہوتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کے باطن کا اثر اس کے ظاہر پہ نہ ہو اور اس کے ظاہر کا عکس اس کے باطن پہ نہ ہو. تو دیز ٹو تھنگز گو ہینڈ ان ہینڈ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اندر سے بہت پارسا ہیں اور باہر سے آپ جو ہیں ڈسکو بن رہے ہیں, اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ وائس ورسا نہیں ہو سکتا. سو دیز ٹو تھنگز آر ویری امپورٹنٹ. اس کے اندر یہ ساری چیزیں برباد جو ہے نا, مطلب جسٹ اسٹارٹ کاؤنٹنگ اینڈ یو ول ناٹ فائنڈ ون تھنگ وچ از ریشنل اینڈ لاجیکل ایز پر دا ٹیچنگز آف اسلام اینڈ دین.